فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّم نہیں ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وقودها الناس وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة دھیان سے سنیں اور دیکھ کر پڑھیں. وقودها الناس والحجارة فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فَإِن لَّم پھر اگر نہ تفعلوا تم نے کیا. تفعلوا کا روٹ کیا ہوگا؟ فعل فعل کام. اگر تم نہ کر سکو یا نہ کیا تم نے، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار پس بچو آگ سے. فتقو کیا روٹ ہوگا؟ واو قاف یہ بچو بچنے کے معنوں میں. النار آگ سے. التی وہ جو، وقودها ایندھن اس کا. وقود کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف دال. وقدہ کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، جلانا. پیچھے پڑھا آپ نے؟ کہاں پڑھا؟ استوقدا. جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی ریپیٹیشن ہے قرآن کے الفاظ میں. اس وجہ سے اس کا یاد کرنا کچھ مشکل نہیں. وقودها الناس ایندھن اس کا لوگ ہیں، انسان ہے. والحجارۃ اور پتھر. حجارت سے ملتا جلتا کوئی لفظ آپ کو معلوم ہے؟ حجر اسود. ہجر نہیں ہوتا، حجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حجر اسود. حجر جو ہے وہ ایک خاص علاقے کا نام ہے. سورۃ الحجر بھی ہے، اس کو حجر نہیں پڑھی. اعدت تیار کی گئی ہے،
للکافرین کافروں کے لیے. اور عدت کا لفظ جو ہے عین دال دال سے ہے. یہ جو شد ہوتا ہے نا، شد کے نیچے دو حرف کٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں شدت ہو جاتی ہے. عدد، عین دال دال، عدد. عدد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گنتی. تو گننا، شمار کرنا، یعنی کسی چیز کا اس طرح تیار کرنا کہ وہ گنی جا سکے. تیار کی گئی ہے یعنی اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ معلوم ہے، کوانٹٹی، اس کی انٹینسٹی سب معلوم ہے. اور عدت کہ کس درجے میں کس کو ڈالنا ہے. منافقوں کو کہاں جانا ہے، کافروں کو کہاں جانا ہے، بے عمل لوگوں کو کہاں جانا ہے، ہر ایک کے لیے جگہ تیار ہے اس کے عمل کے مطابق. للکافرین کافروں کے لیے. کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، نہ بنا سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے. اگر نہ کر سکو، کر سکتے بھی نہیں ہو، ساتھ ہی بتا دیا گیا. کوشش کر بھی لو تو نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو؟ مان جاؤ کہ اللہ کا کلام ہے. فاتقوا النار، کیونکہ اگر نہیں مانے تو پھر ٹھکانہ آگ ہے. فاتقوا النار، بچو آگ سے. التی، وہ جو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. انسان اور پتھر، جی ہاں. پتھروں کی آگ تو آپ کو معلوم ہے پتھر کی قسم کا کوئلہ ہوتا ہے یا پتھر والا کوئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف پتھر نہیں بلکہ انسان بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ پتھروں میں سے تو وہ ان کے بت مراد ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98، کہ بے شک تم خود اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، فیول ہے، جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. تو پتھر ہیں، انسان بھی جلیں گے، اور صرف جلیں گے نہیں، انسان جب اس میں ڈالے جائیں گے تو ان سے آگ اور بھڑکے گی. سمجھ رہے؟ جیسے جلتی پہ تیل ڈالا جاتا نا، تو انسانوں کے جہنم میں جانے سے جہنم کی آگ اور تیز ہو جائے گی. کیوں؟ اب دیکھیے کہ انسانی جسم کے اندر ایک بڑی مقدار کیلشیم کی ہے، فاسفورس کی ہے. کیلشیم کیا ہوتا ہے؟ چونا ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے حرارت نکلتی ہے. کبھی چونا دیکھا؟ اس کے اوپر پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے نا، ببل نکلنے لگتے ہیں اس کے اندر سے. یہ کیلشیم ہی ہوتی ہے، وہ چونا ہوتا ہے. تو اس سے تو یعنی کہ خود ہیٹ نکلتی ہے. اور دوسرا فاسفورس. فاسفورس یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے ماچس، اس کے اوپر جو مٹیریل جلتا ہے جس کو آپ یوں رگڑتے ہیں تو کیا نکلتا ہے اس میں سے؟ شعلہ، آگ. تو یہ دونوں چیزیں تو آگ بھڑکانے والی ہیں اور حرارت خارج کرنے والی ہیں. جب جلتی ہوئی آگ، جہنم تو پہلے ہی دہک رہی، اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تو یہ نہیں کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی یا مدھم ہو جائے گی، انسانوں کے پڑنے سے وہ اور بھڑکے گی. جہنم کی شدت اور تیزی کو محسوس کرایا گیا ہے کہ اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو. اس قرآن میں شک کرنا اور اس قرآن سے ہدایت نہ لینا انسانوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. فاتقوا النار، بچو اس آگ سے. وقودها الناس، دیکھیے انسانوں کا ذکر پہلے ہے، جس کا ایندھن انسان ہے. والحجارہ، اور پتھر ہیں. اعدت، جو تیار کی گئی ہے، کی جا چکی ہے تیار. جہنم از دیر، موجود ہے اس وقت بھی، تیار ہے. بس انتظار ہے کس کا؟ کہ وہ دن آئے جو انصاف کا دن ہے، یوم الدین ہے، لوگوں کا فیصلہ ہو اور پھر جس کو جہاں جانا ہے وہاں پہنچے. لیکن وہ موجود ہے، اور یہی درست عقیدہ کہ جہنم موجود ہے. یہ نہیں کہ قیامت کے دن بننا شروع ہوگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو دکھائی گئی. وہ صرف ایک خیالی چیز نہیں تھی، وہ اصل تھی. اب اگلا سوال یہ کہ وہ کہاں ہے؟ کیا زمین کے اندر ہے جہنم یا باہر ہے؟
اس روز آپ نے گیلیکسیز اور کائنات کے جو وسعت ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہماری زمین کیا چیز ہے، اس میں ذرے جتنی بھی نہیں. اگر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو پھر جنت کی تعریف قرآن پاک میں بتائی گئی ہے کہ عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین برابر ہے. تو اسی طرح جہنم بھی بہت وسیع ہے. لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں اس کے. تو اس کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ زمین کے کور میں ہو، وہ کہیں بھی ہو سکتی. وہ کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ موجود ہے. اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے. پھر جہنم کا تصور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پھینکا گیا جہنم میں اور بھڑک اٹھا، بالکل جیسے دیا سلائی کا شعلہ، وہ ماچس کو آپ رگڑتے ہیں تو بھڑک اٹھتی ہے نا. تو بالکل مجھے اس طرح تصور میں آ رہا تھا کہ جیسے وہ گیا انسان، وہ گیا اندر اور بھڑک اٹھا، یعنی اور شعلہ بلند ہوا. خود انسانوں کے اندر جانے سے انسانوں کے جسموں سے شعلے نکل رہے ہوں گے، وہ جلانے کا کام دے رہے ہوں گے. ایک کے بعد ایک انسان کی اس میں پریزنس یا وجود جو ہے وہ آگ بھڑکانے کا اور جہنم کو اور تپانے کا ذریعہ بن جائے گا.